قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء سبحان سبحان ماشاء. جی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سب سے پہلے مسجد حاضہ برتھ کی جامع مسجد نور کی انتظامیہ کو اور امام و خطیب صاحب کو اور دیگر منہاج القرآن کے رفقاء اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 3 روزہ بوت دروس عرفان القرآن کا انتظام کیا اور ہمیں قرآن سیکھنے اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارا شغف قائم کیا. یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کے تعارف میں ایک تعارف اللہ نے قرآن کا نزول بھی رکھا ہے.
اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو جس طرح ماہ رمضان کی اہمیت ہے اسی طرح اس مہینے میں قرآن کی اہمیت بھی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت اس سے بھی کہیں اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں جس نے اپنی صفت ہمارے پاس بھیجی ہوئی ہے. اس کی ایک صفت کی جھلک کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اور سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم تر تجلی پڑی تھی. خر موسیٰ صاعقہ، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اللہ نے تو پوری صفت کلام ہمیں عطا فرما دی. تو اس کلام اور قرآن کی کہ دروس آپ سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم خوش نصیب ہیں. آج کا ہمارا موضوع وہ ہے دعوت دین کی اہمیت اور ضرورت، کہ موجودہ دور میں دعوت دین کی ضرورت کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے. آج کیوں ضرورت پیش آئی کہ دعوت دین کے فروغ کو عام کیا جائے. ہر چند کے دعوت دین کا فریضہ کسی بھی دور میں معطل نہیں رہا، اور اس کی ضرورت ہر دور میں رہی. لیکن آج دیکھنا یہ ہے کہ دعوت دین کا جو فریضہ ہے یہ صرف مسجد کے امام اور خطیب کے ذمہ ہے، یا جس نے مدرسے میں پڑھا ہے یا جامع مسجد کا کمیٹی کا ممبر بن گیا یہ اس کی ذمہ داری ہے، یا بینگ کا مسلم ہر فرد کی ذمہ داری ہے. آج یہ باتیں سننے اور سمجھنے والی. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو رب ذوالجلال نے دعوت دین کی اہمیت میں بڑی خوبصورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ 4واں سپارہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے دعوت دین کا فریضہ کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ فریضہ عطا نہ فرمایا. یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا فریضہ رہا، اور ٹوٹل 70 امتیں ہیں. بولیے کتنی؟ 69 امتیں پہلے گزر گئی، اور 70ویں امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کو اللہ قوم کی طرف بھیجتا ہے اور رسول کو امت عطا فرماتا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے جو پہلی امتیں بھیجیں 69 امتیں، وہ بھی کسی نہ کسی رسول کی تھی، کسی نہ کسی پیغمبر اور نبی کے ساتھ متعلقہ تھی. لیکن اللہ نے انہیں خالی امت کہا. بولیے نا خالی. کوئی امت موسوی کہلائی، کوئی امت عیسوی کہلائی، کوئی امت ابراہیمی کہلائی. لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات آئی تو انہیں خالی امت نہیں کہا، فرمایا کنتم خیر امت، تمہیں بہترین امت بنایا. خالی امت نہیں، تمہیں بہترین امت بنایا. اس کے 2 راز آج کی گفتگو میں عرض کروں گا. پہلا راز تو خیر امت، بہترین امت، امتن وسطن، اس کو درمیانی حیثیت عطا کرنی اور وسطی اہمیت عطا کرنی. اس کا راز یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے اس امت کو اعلیٰ امت قرار دیا. اور دوسری وجہ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کی، فرمایا تمہیں امت خیر اور اعلیٰ امت اور بہترین امت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اخرجت للناس، تمہیں مامور کیا، تمہیں لوگوں کے لیے اس انداز سے مامور کیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے
روکتے رہو، انہیں منع کرتے رہو۔ تو پتہ چلا کہ جو قوم لوگوں کو برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم دے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، اور ہر چند کے دنیا کے اندر بے شمار ایسے مواقع آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، امتحانات آ جائیں، تو کسی اور کو اپنا خدا نہ مانے۔ اگر ڈبل شاہ بھی آ جائے تو خدا کو چھوڑ نہ دے۔ کوئی ایسا مفادات کا دور آ جائے کہ ہر طرف مال ہی مال ہو، ہرس ہی ہرس ہو، لالچ ہی لالچ ہو، اور ساری دنیا ادھر جا رہی ہو، اور تو پھر بھی اس پر تقیہ رکھے کہ رزق دینے والی ذات بولو اللہ کی، تو پھر سمجھو تیرا ایمان اللہ پر کامل رہا۔ تو یہ 3 نعمتیں ہیں جس وجہ سے اللہ نے اس کو امت خیر اور اعلیٰ امت اور بہترین امت قرار دیا۔ تو آپ دعوت دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ پیغمبرانہ فریضہ ہے، اور اس سے بھی لگا لیں کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ساری دعوت دین کے ساتھ بھری ہوئی۔ اور تیسرا اندازہ اس کی اہمیت کا آپ یہاں سے لگا لیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ہمیں امر کے صیغے کے ساتھ اپنی طرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے وہ عمل فرض ہو جاتا ہے۔ نماز کیوں فرض ہوئی؟ بولیے اللہ کا حکم آ گیا، ذرا بولتے جائیے اللہ کا حکم۔ روزہ کیوں فرض ہوا؟ بولیے اللہ کا حکم آ گیا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ کیوں فرض ہوئی؟ بولو اللہ کا حکم۔ حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار کیوں فرض ہو گیا؟ بولیے اللہ کا۔ تو اسی اللہ نے امر کے صیغے سے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ ادعو یہ امر کا صیغہ ہے، اور جب امر آ جائے، حکم آ جائے تو وہ عمل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا بھی بولو کون سا عمل ہے؟ نفلی عمل ہے یا فرض ہے؟ تو ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ صرف مسجد کے امام صاحب پر فرض ہے۔ علامہ صاحب آئیں گے تو وہ ممبر رکھیں گے، آگے کرسی پہ چڑھیں گے تو وہ دعوت دین دیں گے۔ ہمارے تو یہ ذمہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ تو فقط یہ ہے کہ بچوں کا ہم نے رزق روٹی تلاش کرنا ہے، اور ہمارے ذمہ فقط یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، خود نیکی کرنی ہے، خود برائی سے رکنا ہے، کسی کو نہیں روکنا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ خیر امت، اب بتائیے امت صرف علماء کا نام ہے؟ بولیے ذرا، امت صرف فقہاء کا نام ہے، مفسرین کا نام ہے؟ بولیے کیا آپ امت میں نہیں آتے؟ دہی بیچنے والا امت میں نہیں آتا؟ بولیے آتا ہے کہ نہیں؟ تجارت کرنے والا، بولیے کسان، مزدور، جس نے کندھے پہ بیلچا رکھا ہوا ہے، جس کے گھر روٹی ایک ٹائم کی بھی نہیں ہے، بولیے وہ امت میں نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے جو جو امت میں ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو اس سے تو کوئی سبک دوش نہیں ہے۔ یا تو وہ اپنے آپ کو امت سے نکال دے، تو اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے ذمے ہیں تامرون بالمعروف، وہ نیکی کا بولو حکم دے، وتنہون عن المنکر، برائی سے بولو منع کرے، اور اللہ پر کامل ایمان رکھے۔ تو جب یہ فریضہ فرض ہے تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لے کہ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے اس کا حکم دیا۔ پھر اسی سورہ آل عمران کی اگر آیت نمبر 104 نکالیں تو اللہ فرماتا ہے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، فرمایا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، امت میں سے ایک خاص طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو اس پر مامور ہو کہ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ کس کی طرف بلائے؟ بولیے خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے بولو
منع کرے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کامیابی کی گارنٹی عطا فرمائی ہے، یہی لوگ دارین کی فلاح پر ہیں۔ حاضرین محترم، آپ نے دیکھا جا بجا اللہ نے جگہ جگہ اور ایک ہی صورت میں چند آیتوں کے بعد، کبھی 104 میں پھر 110 میں اس عمل کو دہرا رہا ہے بار بار، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو۔ اس کی کتنی اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں کہ چند آیتیں چھوڑ کے 6-7-4-5 آیتوں کے بعد پھر حکم دے رہا ہے برائی سے منع کرو، نیکی کا حکم دو، پھر حکم دے رہا ہے برائی سے منع کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ آج ہم نے اسے خالی رسمن رکھ لیا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی ہم اگر صبح نماز کے لیے جگاتے ہیں، روزے کے لیے جگاتے ہیں، تو ایک بار جھوٹا سچا کہہ دیتے ہیں کہ چلو کم از کم یہ تو نہ ہونا کہ پاپا آپ نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا، میں کہنے والا بن سکوں کہ میں نے تو جگایا تھا، تو نہیں اٹھا۔ بیوی کے سامنے سچے ہو جائیں کہ میں نے تو اٹھایا تھا، ایک بار کہہ کے گزر گئے۔ ایسی قومیں جو اس کو رسمن لیں اور فرض نہ سمجھیں، ان قوموں کا حال کیا ہوتا ہے سنیے۔ امام احمد بن حنبل نے المسند کا جب آغاز کیا تو اس حدیث سے کیا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت ہے اور میری سنت کا تسلسل یہ ہے کہ خلفاء کی اقتداء کرنا بھی گویا میری ہی سنت پر عمل کرنا ہے، ان کی سنت بھی تم پر اسی طرح لازم ہے جیسے میری سنت لازم ہے۔ تو آقا نے اپنی سنت کو ایکسٹینڈ کر دی، توسیع دے دی، صرف اس وجہ سے کہ خلفاء راشدین نے بھی دین کی دعوت کا، حق کے پیغام کا اور لوگوں کو برائی سے روکنے کا پورا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 تلاوت فرمائی کہ ایمان والو اپنی حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو۔ اور جب یہ آیت آپ نے تلاوت کی تو کہا لوگ اس کا مطلب غلط سمجھے کہ شاید دعوت دین کا فریضہ ہمیشہ نہیں رہنا اور کبھی ایک دور آئے گا کہ منقطع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک دعوت دین کا فریضہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور جاری و ساری رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل کی کچھ قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھی کہ وہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا پیغام چھوڑ گئی تھی، وہ قومیں تباہ ہو گئیں، وہ قومیں ذلیل و رسوا ہو گئیں۔ اور اگر سورۃ المائدہ اٹھائیں تو آیت نمبر 83 سے 87 تک اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کی امت پر لعنت فرمائی جو دین کے کام اور نیکی کے کام کو چھوڑ گئے تھے، ان پر لعنت فرمائی گئی۔ تو ہم الحمدللہ خیر امت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم ملعون قوم میں نہیں جانا چاہتے۔ معاذ اللہ اس قوم پر لعنت کی گئی جو خیر کا کام چھوڑ گئے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے، اسی سورۃ المائدہ کو پڑھیے کہ وہ قوم نے کیا کیا کہ رسماً اگر کسی کو دیکھتے کسی یتیم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہے، مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، ڈیزگنیشن والا ہے، اونچے منصب والا ہے، اگر اس کو دیکھتے کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو نیک آدمی، شریف آدمی گزرتے ہوئے رسماً ایک بار کہہ دیتا یار ایسے نہ کر، اچھی بات نہیں ہے، چلا جاتا۔ اگلے دن جب اسی مقام پر اس کو وہی ظلم کرتے دیکھتا تو وہ رسماً ایک بار بھی نہ کہتا بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اسی ظالم کے ساتھ وہ شریف آدمی جو کہہ رہا تھا ایک دن رسماً کہہ گیا تھا، اگلے دن اس کے پاس کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی کر رہا تھا۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے پھر اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ایک جیسا کر دیا،
ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھ کر اس کو منع نہ کرنے والا اور ظلم کا ہاتھ نہ روکنے والا، اگر وہ خالی رسمن ایک بار ادا کر کے اور اس کو سیریس نہ لے اور اپنے اوپر فرض نہ سمجھے، اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور جو عذاب ان ظالموں پہ آیا وہی ان نیکوکاروں پر عذاب آ گیا، اجتماعی لپیٹ میں آ گئے۔ اور ایسے ایسے عذاب آئے کہ آپ سن کر حیران اور کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، ان کے ہر برتن میں جوئیں ڈل گئیں، پانی پیتے تو منہ میں جوئیں، یہ پسو، یہ جو آپ کے سر میں ہوتی، آٹے گوندتے تو جوئیں، مینڈک کا دور آ گیا، سر ہر شے میں مینڈک پڑ گئے، پانی خون بن گیا، جب بھرتے کنویں سے تو پانی ہوتا، جب منہ کے قریب کرتے تو خون نظر آتا۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ برائی کا ساتھ دیتے تھے، برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، ظلم دیکھ کر بس دیکھتے جاتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔ ایمانداری سے بتانا ہے، کیا آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو بولیے ہے کوئی کھڑا ہو کے روکنے والا؟ بھئی یہ کر رہا ہے کسی کے بچے پر، میرے بچے گھر میں محفوظ ہے، میں کیوں رکوں؟ میں گاڑی کیوں روکوں؟ یہ ایکسیڈنٹ کسی اور کے بچے کا ہوا ہے، میں کیوں رکوں؟ میں نے تو جاب میں انگوٹھا لگانا ہے جا کر، مجھے کیا ضرورت ہے رکنے کی؟ میرا کاروبار جا رہا ہے، میرے بچے محفوظ ہیں، میں خود اپنی حفاظت میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جسے اپنی اور اپنے بچوں کی فکر تو ہو، اور مصطفیٰ کی امت کے مسلمان فردوں کی فکر نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے جسم کے کسی ایک عضو میں کانٹا چبھے اور اس کا درد صرف وہ عضو محسوس کرتا ہے یا سارا بدن؟ ذرا بولیے، سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا دنیا کے کسی کنارے پر اگر کسی مسلمان کا دل دکھے اور تو دوسرے کنارے بیٹھا ہو، وہاں اگر تیرا دل بھی دکھی ہو گیا تو سمجھ مصطفیٰ نے فرمایا تو مسلمان ہے۔ میں دور نہیں جاتا، مثالوں سے دین بھرا پڑا ہے، قریب نیرسٹ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ فلسطین کے 14,000 بچے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے آج بھی ہمیں آوازیں دے رہے ہیں، تم میں محمد بن قاسم کوئی نہیں بچا۔ 57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا غیرت مند مسلمان نہیں جو ان بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے نکل آئے، جو آئے اور ان یتیم اور مسکین بچوں کو چھڑائے، جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ 57 اسلامی ملکوں میں پاکستان سمیت سوائے ایک ایران نے تھوڑی سی جرت کی ہے، لیکن کیا ملک پاکستان سمیت کسی کی آرمی نے، کسی حکومت نے، کسی حکمران نے، پبلک میں، عوام میں کسی نے جرت کی ہو کہ عملاً وہاں پر جا سکے؟ بولیے نا۔ دعائیں تو ہر کوئی گھر بیٹھ کے دے لیتا ہے، اگر دعاؤں سے ہی، خالی دعاؤں سے ہی اگر لوگوں کی بچت ہوتی تو کربلا والوں سے بڑی دعائیں بھی تھی کسی کی؟ بولو نا۔ امام حسین، امام علی اکبر، امام اصغر سے بھی بڑی دعائیں، حضرت عباس سے بھی بڑی دعائیں تھی کسی کی؟ وہ دعا کر دیتے مدینہ پاک بیٹھ کے، یزید تباہ ہو جاتا، اس کا سلطنت ختم ہو جاتی، ہاتھ ہی اٹھانے تھے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی پاسدانی کے لیے مسجد نبوی چھوڑ دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بادشاہی مسجد کے خطیب سے کہیں مسجد چھوڑ دے، داتا صاحب والی مسجد کے امام صاحب سے کہیں امامت چھوڑ دے، مسجد کے کمیٹی کے صدر سے کہیں صدارت چھوڑ دے۔ یہ تو ہماری مسجدیں ہیں پاکستان کی، کہاں مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ایک نماز کا بدلہ 50,000 ہے۔ اور خانہ کعبہ میں گئے، جب خط آئے
ان غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بے کسوں کے، مجبوروں کے، ناتواؤں کے، کمزوروں کے 500 خط امام نے صحن کعبہ میں پڑھے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ امام اٹھیں گے، کعبے کا طواف شروع کریں گے۔ آپ نے کعبے کا طواف شروع نہیں کیا، خط پڑھتے رہے۔ وہ جو منتظر تھے کہ امام کی سنگت میں آج حج مل رہا ہے، وہ انتظار کرتے رہ گئے۔ امام مسکینوں کے خط پڑھ کے کہتے ہیں چلو اب حج فرض نہیں رہا، محمد کی امت کو بچانا فرض ہو گیا ہے، ظالموں کے ظلم سے غریبوں کو بچانا فرض ہو گیا ہے، یتیموں اور مسکینوں کو بچانا فرض ہو گیا ہے۔ اپنا حج قربان کیا، کعبہ چھوڑا، جس میں ایک نماز کا بدلہ کتنا تھا بولو؟ 1 لاکھ۔ آپ کو پتہ لگا نا کہ ماہ رمضان میں نفل فرض کا درجہ لے لیتے ہیں، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، تو جہاں ایک فرض 70 بار ملے آپ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور جہاں ایک نماز 1 لاکھ کا ثواب دیتی ہو۔ امام نے وہ کعبہ چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی خاطر، ظلم کے خلاف اپنے بچے کو ہانے کی خاطر۔ دعوت دین کا فریضہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے 500 کی دیہاڑی کیوں چھوڑنی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی آواز دی، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین آدھی رات کو دوڑ آئے، اعلان سنا، کانوں تک آواز پہنچی، ایک ایسے بھی تھے سہاگ رات چھوڑ آئے تھے، حضور کے ساتھ چل پڑے۔ رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کھجوریں پکی ہوئی تھی، باغات پکے ہوئے تھے کھجوروں کے، سنبھال آئے ہو، تمہارے بیوی بچے سال بھر کہاں سے کھائیں گے؟ یہ تو لمبا سفر ہے جس کے لیے نکل رہے ہیں، اب تو معلوم نہیں کہ واپس لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا، سال بھر تمہارے بیوی بچوں نے کھانا کہاں سے ہے؟ تمہارے تو کاروبار ہی کھجوروں کے تھے، منڈیوں میں کھجوریں لگتی تھی تمہاری، کھجوریں سنبھال آئے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کھجوریں جھڑتی ہیں جڑ جائیں، ضائع ہوتی ہیں ہو جائیں، باغات اجڑتے ہیں اجڑ جائیں، خشک ہوتے ہیں ہو جائیں، ہم تو محمد کی آواز پر لبیک کہہ کے آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ گئے، اور میں اس دین کے لیے 500 کی دہاڑی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ مجھے فکر ہے بیوی بچوں کی، اللہ فرماتا ہے اگر ابھی تیری جان نکل جائے تو پھر تیری فکر کہاں گئی؟ ابھی ٹھیڑا لگے اور تو چلا جائے، جب تو نہیں تھا تب بھی پرورش وہ کرتا تھا، جب تو نہیں ہوگا تب بھی پرورش بولو اس کے ذمے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں تو غیروں کو بھی دیتا ہوں، اپنوں کو نہیں دوں گا۔ کوئی فریضہ سر انجام دے کے تو دیکھے، کوئی نکلے تو صحیح، آئے تو صحیح۔ ہمیں کیا مشکلات ہیں؟ اب اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے کیا ہو جائے گا؟ ہمیں قتل کر دے گا کوئی؟ بولو۔ ہم برائی سے روکیں گے لوگوں کو، کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا، یہی ہوگا نا تو بڑا آیا، تانا ملے گا، فتویٰ ملے گا، یہی ہوگا نا، عزت نفس مجروح ہوگی۔ صحابہ کرام سے پوچھیں، ایک صحابی نے پیٹ سے پتھر اٹھا کے دکھایا، آقا بھوکے پیاسے بھی لڑ رہے ہیں، یہ دیکھے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے بطن اطہر سے پتھر اٹھا کے دکھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، محمد عربی نے 2 باندھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس قوم کو ایسے لیڈر مل جائیں اور جس کا امتی ایسا ہو، وہ قوم کبھی نہ بدر میں مار کھا سکتی ہے، نہ فتح مکہ کے وقت مار کھا سکتی، فتوحات ان کا مقدر ہوتی۔ اور جو قوم غریب کو غریب تر دیکھ کے خوش ہو، رشتہ دار کو گھٹیا دیکھ کر خوش ہو، اور پڑوسیوں کو کہے کہ یہ تو اپنا بنیرا اونچا نہ کریں میرے بنیرے سے، ان کے بچے نہ آگے نکل جائیں میرے بچوں سے، جو کسی کو دیکھ کر حسد کرے اور دوسرے کے لیے اس کے لیے دعائے خیر نہ نکلے، پھر اس قوم کا کیا حشر ہونا ہے؟ وہی ہونا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ آج سے طے کر لیں کہ دعوت حق، دعوت دین، یہ فریضہ صرف مولویوں کا فریضہ نہیں ہے، بیئنگ اے مسلم میرا بھی فریضہ ہے۔
کہ میں لوگوں کو برائی سے منع کروں. ظلم دیکھ کر اگر میں نے رسمن ایک بار کہہ دیا اور پھر نہ کہا مڑ کے اور ظلم کو روکنا بند کر دیا، پھر قرآن پاک اٹھائیے. اللہ نے ظالموں اور وہ جو نیکوکار تھے جو رسمن کرتے تھے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا. اس دور سے ڈرے کہ کہیں ہمارا دل بھی ایسا نہ ہو جائے، سخت نہ ہو جائے ظالموں کی طرح، مجرموں کی طرح. معاذ اللہ، استغفر اللہ. دوستان ذی احتشام، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ طائف والے سارے غیر مسلم ہیں، دشمن ہیں، دشمنوں سے بھرے ہوئے ہیں. پتا تھا کہ نہیں؟ بولو. پتا تھا. کہ اللہ کے نبی کو یہ پتا نہیں تھا پتھر لگنے ہیں؟ بولے. پتا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا مجھے جادوگر کہا جانا ہے، مجھے گالیاں ملنی؟ پتا تھا نا. بعض صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ وہاں تو اپنا ایک بھی نہیں جو آپ کی دعوت کرے. ہم تو وہاں جاتے ہیں نا جہاں ہمارے لیے ویلکم ہو، گلے میں کوئی ہار ڈالے، پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑا ہو اور کوئی ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے، افطاری کا انتظام کرے. ہم تو وہاں جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا حضور وہاں تو ایک بھی اپنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان کو اپنا بنانے میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ یہ وسعت تھی آقا کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تشریف لے گئے. میں جب پچھلے سال وہاں گیا طائف کے اس میدان، پچھلے سال جب ہم وہاں گئے، ہم بیٹھ کے روتے تھے ان گلیوں میں کہ پروردگار آج یہ شہر کی روشنیاں، آج یہ شہر کی لائٹیں، آج یہ شہر کا بانٹھن، یہ محلات، یہ اونچے اونچے بنگلے، آج یہاں کچھ نہ ہوتا اگر تیرے محبوب کے منہ سے ان کے لیے بد دعا نکل جاتی. ایک بار حضور ہاتھ اٹھا دیتے، یہاں ایک شے نہ ہوتی. یہ سارا کرم ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہی سوچتے ہوں گے نا کہ میں نے اس کو برائی سے روکا تو اس نے کون سا رک جانا ہے؟ فائدہ کی چھوڑو، کرنے دو. یہ خیال آتا ہے نا. میں اسے کہوں گا بھئی نمازی بن جا تو اس نے کون سا بن جانا ہے؟ میری زبان میں تاثیر ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے تیری تاثیر کا مسئلہ نہیں ہے، تیرا کام پہنچانا ہے بس. جب مکہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، سال بعد ہجرت ہونی تھی. ابھی 52 سال عمر طیبہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے کعبے کے سین میں رو پڑے. عرض کیا مولا میں نے 52 سال زندگی کے اس قوم کو دے دیے ہیں اور ابھی ایک مکے میں انقلاب نہیں آیا، ابھی ایک مکہ شہر میں تبدیلی. اس وقت بھی مکے کی آبادی 12 لاکھ کے قریب تھی. تو میں تو ایک شہر کو نہیں ابھی بدل سکا. 52 سال گزر گئے میری زندگی کے. آگے نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی نا، 10 سال رہ گئے ہیں، 11 سال رہ گئے. تو پوری دنیا میں انقلاب آنا ہے، 10 لاکھ مربع میل تک اس نے پھیلنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی دین کی دعوت پھیلے گی؟ اللہ نے وہی فرمایا محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ سنسیئر ہیں، آپ سیریس ہیں، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے فریضہ سر انجام دے دیا. آپ نے دشمنوں کی گالیاں سن کر بھی صبر کیا، پھر بھی دعوت کا پیغام چھوڑا نہیں. آپ نے طائف میں پتھر کھائے اور پتھر نکیلے پتھر مارتے تھے جس میں اطہر لہو لہان ہوتا. آقا پھر ٹیک لگا کر کسی دیوار کے ساتھ بیٹھتے، وہ دشمن آتا پھر حضور کی انگلی پکڑ کے چلاتا، پھر حضور کو پتھر مارے جاتے، پھر آقا لہو لہان ہو کے بیٹھ جاتے، پھر دشمن آتا انگلی پکڑ کے حضور کو چلاتا، چلا کر مارتے. حضور تھک کے بیٹھ جاتے ٹیک لگا کے، پھر وہ ٹیک نہ لگانے دیتے، سستانے نہ دیتے، آرام نہ کرنے دیتے، پھر پتھر مارتے. آسمانی کائنات میں دھوم مچی تھی، فرشتے رو رہے تھے، مولا تیرا محبوب ہے. ہمیں اجازت دے. کتنی دعائیں اور کتنی التجائیں کر کر کے فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی ہوگی. اللہ نے ایسے بھیج دیا تھا انہیں. اور وہ خود دیکھ رہا ہے. محبوبوں کو اس حال میں کون دیکھتا؟
پھر اس پر کیا بیتی ہوگی جو کہتا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس محب نے محبوب کو اس حال میں کیسے دیکھا ہوگا؟ فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ ہم بڑی مشکل سے اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، آپ ایک بار ہمیں اجازت دے دیں، طائف کے پہاڑوں میں ہم پیس کے رکھ دیں. یہ مری کا ماحول ہے، طائف کا ٹھنڈا ماحول ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہم پیس کے رکھ دیں ان کو. جس کے جسم سے خون نکلا ہو، جس کی نالین مبارک خون سے بھر گئے ہوں، جنہیں نکیلے پتھر مارے گئے ہوں، زخم ابھی تازہ تازہ ہو، ابھی اوپر سے پتھر اور آ رہے ہوں، وہ نبی پھر بھی کہے کہ میں زحمت نہیں بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا. ہائے ہائے. پھولوں کی سیج پر دین کی دعوت دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا، زبان ہلانی ہے مشکل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اگر یہ میرے نہیں بن رہے، ان کی نسلیں میری امت میں داخل ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. پتہ چلا جو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ وقت کے لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ دور اندیشی سے مستقبل پہ نظر رکھتا ہے، وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرتا ہے. ان کا سوچتا ہے کہ میرے اس میسج کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا وہ جس کی دعوت دے رہا. جو بول منہ سے نکل جاتے ہیں وہ فضاؤں میں لہرتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، وہ لہروں کے ذریعے پھر نسلوں تک چلتے. اس کی مؤثریت کبھی نہ کبھی کسی دور میں ہو جاتی ہے. دوستان ذی احتشام، اس لیے آج ضرورت دین کی دو حصے ہیں دین کے. بولیے کتنے؟ دو حصے ہیں دین کے. ایک کو دین معمول بہی کہتے ہیں اور ایک کو دین معیاری کہتے ہیں. دین معمول بہی یہ ہے کہ جو معمول کے مطابق ہم معمولات کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے آ گئے تو روزے رکھ لیے، سال بعد صاحب نصاب ہو گئے تو زکوٰۃ دے دی، زندگی میں ایک بار حج فرض ہو گیا تو بولو کیا کر لیا؟ حج کر لیا. اس کو کہتے ہیں دین معمول بہی. معمول سے نیکی کا کام کرتے رہنا، نفل پڑھتے رہنا، درود پاک پڑھتے رہنا، معمولات جو زندگی کے معمول ہیں اس کو دین معمول بہی کہتے ہیں. یہ جو ارکان اسلام کی پریکٹسز ہیں یا دین معمول بہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ دین اسلام میں 10% ہے. بولو کتنا ہے؟ اگر ایک بندہ پکا نمازی ہے، 5 وقت کا پکا روزہ دار ہے، کعبے بھی جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور روٹین سے لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا رہتا ہے اور خود نیک بننے کے لیے ہر وہ عمل کرتا ہے، سمجھے وہ دین کے کتنے فیصد حصے پہ عمل کر رہا ہے؟ 10%. 90% دین کہاں ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھ کے بھی ابھی ہم 10% ہیں، پنجگانہ نماز ریگولر پڑھ کے بھی بولو ہم 10% ہیں، خود نیک بن کے بھی ہم 10% ہیں. تو چلو 50% پہ تو آؤ نا، کم سے کم آپ کے منافع کا مسئلہ ہو، آپ کی روزی روٹی اور تجارت کا مسئلہ ہو تو آپ بولیے 90 چھوڑ کر 10 لے لیں گے کسی سے؟ اپنی بات آئے تو آپ تو وہاں کہتے ہیں چلو کم سے کم یار 50% تو دو نا مجھے. تو اللہ کا معاملہ آئے، دین کا میٹر آئے تو 10% پہ ہی خوش ہو. 90% دین اسلام کہاں ہے؟ اس کو دین معیاری کہتے ہیں، معیار والا اعلیٰ دین. وہ دین معیاری کیا ہے؟ سنیے، اللہ کی مجبور، محکوم، مظلوم مخلوق کی خدمت کا نام 90% دین اسلام ہے.
مجبوروں کے حق کی آواز بلند کرنا، دکھیوں کے حق کی آواز بلند کرنا، مسکینوں اور غریبوں کے لیے نکلنا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے نکلنا، بے قصور مجبوروں کے لیے نکلنا، کسانوں اور مزدوروں کے لیے اٹھنا۔ میں تو 90% کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے پورا دین ہی اس کو کہہ دیا ہے۔ یہ تو فقہاء علماء نے تھوڑی سی کی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو رہ جائے نا، نمازیوں کی بھی، حاجی صاحب کی بھی۔ اصل دین ہی ان یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے حق کی آواز بلند کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سورۃ الماعون چھوٹی سی سورت ہے، پڑھیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ بولیے، دین کی دال چھوڑ کر یا پورا دین؟ بولو، دین۔ دین کی نون چھوڑ کر یا پورا دین؟ بولیے، پورے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے نہیں فرمایا کہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، روزے نہیں رکھتے نہیں فرمایا، حج نہیں کرتے کعبے کا نہیں فرمایا، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، نفل نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ پورے دین کو جھٹلاتے ہیں، نمازیں پڑھ کے بھی نمازوں کو جھٹلا رہے ہیں، روزے رکھ کے بھی روزوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ کون؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں، ترغیب نہیں دلاتے ہیں۔ ان دو چیزوں نے جس کو اپنا لیا دین بچا لیا، جس نے جھٹلا دیا دین کو جھٹلا دیا۔ یتیم اور مسکین، توجہ ہے، یتیم اور مسکین۔ آج مجھے یتیموں سے کیا لگے، مجھے مسکینوں سے کیا لگے، کھائے نہ کھائے۔ اور یہ جو 10% حصہ ہے نا، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ نماز اس لیے با جماعت فرض کی تاکہ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملے، تو تجھے احساس ہو کہ آج بیمار کون تھا، کل کون نہیں آیا تھا، پرسوں کون نہیں آیا تھا، تاکہ اللہ کی مخلوق کا تجھے دھیان اور خیال رہے۔ حکم ہے فرض نماز کو لمبا نہ کرو، کہ عمل میں بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں کسی عام بچے کے رونے کی بھی آواز سنتے، نماز جلدی سے ختم فرماتے۔ امام حسین کے لیے تو کرتے ہی تھے، حسنین کریمین کے لیے تو کرتے ہی تھے، عام کسی مدینے کے بچے کی بھی آواز سنتے قرات چھوٹی فرما دیتے، فرماتے کسی کا بچہ ممکن ہے کسی باپ سے ملنے کے لیے رو رہا اور وہ وہاں پھنسا ہو نماز میں۔ اللہ کے نبی نے اگر کسی کے لیے سجدہ لمبا کیا تو وہ بھی حسین ہے، کسی کے لیے چھوٹا کیا تو وہ بھی حسنین ہے۔ جب وہ روتے تو حضور سجدہ چھوٹا کر دیتے، جب وہ مسکرا کے کندھوں پہ چڑھتے اور خوش ہوتے تو حضور سجدہ لمبا کر دیتے۔ آج کا دن سیدہ زہرا پاک کا دن بھی، سلام، ان کے وصال مبارک کا دن بھی۔ وہ سجدہ جو عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جاتی تو سجدہ جاری رہتا تھا، بستر پہ جانا بھول جاتی، آرام کرنا بھول جاتی۔ جن کے شہزادے نے کربلا جیسا مارکا بپا کر دیا، حق و باطل کی خاطر، دین میں تمیز کی خاطر کہ باطل پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو دین معیاری کیوں کہا؟ غریبوں کے لیے لڑنا، یتیموں کے لیے لڑنا، مسکینوں کے لیے لڑنا کیوں کہا؟ یزید اور شمر اور عبید اللہ ابن زیاد، ان کے جو سپاہی خیموں میں تھے، بولیے وہ باجماعت نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، ادھر بھی ہوتی تھی۔ یہ دین اس لیے معیاری کہلایا کہ جس دن آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا وہ معاملہ چھوڑ دیں گے، سمجھ لو آپ نے اپنی نمازیں بھی دو پہ لگا دی۔
نمازیں پڑھ کے بھی ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک اگلا حصہ پڑھے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بے نمازی ڈسکس ہی نہیں یہاں۔ اور اللہ نمازیوں سے نہیں کہتا جو 2 چھوڑ کر 3 پڑھے، جو پکا نمازی ہو اسے اللہ مصلی کہہ رہا ہے، اور پہلے ٹائٹل مصلی کا دے کے پھر فرما رہا ہے وہ نمازی ہلاک ہو گئے۔ نمازی بھی کہہ رہا ہے، ہلاک بھی کر رہا ہے۔ مولا نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ہلاکت والا کام کون سا کیا ہے؟ فرمایا نمازیں پڑھ کے بھی دکھاوا کرتے رہے، اور اللہ فرماتا ہے کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ مسجد میں ان سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا، دکان پر ان سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں تھا، کعبے میں اس سے بڑا حاجی کوئی نہیں تھا، اور دکان پہ اس سے بڑا ڈاکو اور چور کوئی نہیں تھا۔ دودھ میں پانی یہ ڈالتا رہا، لوگوں کو زہر یہ پلاتا رہا، پاؤڈر یہ پلاتا رہا۔ آج کو بندہ بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر خالص دودھ آتا ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کسی کی؟ اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ یراؤون ویمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، گھر میں ہو کے بھی نہیں دیتے۔ فرمایا اگر تیرے گھر سوئی تھی، سوئی، محلے میں کسی کو ضرورت پڑ گئی، لسی تھی کسی کو جاگ کی ضرورت پڑ گئی، تیرے گھر میں ماچس تھی کسی کو ضرورت پڑ گئی، اگر تو نے ہوتے ہوئے انکار کر دیا سمجھ لو تو نے نمازوں کو جھٹلا دیا ہے۔ نمازیں پڑھ کے بھی ہلاک ہو گئے۔ اور ایمانداری سے بتائیں آج کسی کو چیز دینے کو کسی کا دل کرتا ہے؟ پہلے 6 تانے دیتے ہیں، کاٹن تو بڑی پہنتے ہو، گھر میں سوئی بھی نہیں ہے، بچوں کو عیاشی تو بڑی کرواتے ہو، اور گھر میں یہ چیز بھی نہیں رہی، اب ہمارے گھر مانگنے آ جاتے ہو روز دیہڑے۔ نفرت کی ناک چڑھا کر دی تو کیا دی؟ نیکی کیا ہے؟ میں بات کو ختم کرنے کی طرف لاؤں۔ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اگر سارا دن بھی چلتا رہے تو بولو ختم نہیں ہو سکتا۔ ختم کرنے کی طرف لاؤں۔ نیکی کیا ہے؟ ہم اسی کو نیکی سمجھتے ہیں نا جو ہم معمول میں کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی سخی ہیں نا، ہم بھی سخی ہیں۔ ہماری سخاوت کا حال کیا ہے؟ یہ کپڑے مجھے چھوٹے ہو گئے، اب میں نے پہننے نہیں ہیں، کسی کو دے دیں، یہ میری سخاوت ہے۔ یہ جوتے اب میرے کسی کام کے نہیں رہے، یہ خستہ ہو گئے، کسی کو دے دیں۔ یہ برتن ہمارے گھر کے استعمال کے بولو نہیں رہے، اب ہم نئے لے آئے، ہمارے بچے پسند نہیں کرتے، کسی کو دے دیں۔ ایمانداری سے بتائیں جو ہمارے پہننے کھانے کی چیز نہ ہو، ہم تو قربانی کے گوشت میں بھی ناانصافی کرتے ہیں، جو اچھا ہے وہ اپنے گھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ نلیاں میں نے کھانی ہیں، یہ پہلے گردے شردے نکال کے میں نے کھانے ہیں، کلیجی پہلے بھونے، وہ مجھے پسند ہے۔ ہمارے ادھر تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑا گوشت نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں بھائی بکرے سارے گھر رکھ لو تے ویڑے سارے ونڈ دے۔ گو دین کی بہت ساری چیزوں میں اجازتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا وسعت ظرفی کیا ہے، وسعت قلبی کیا ہے۔ اختیار دیتا ہوں، اس کا ناجائز استعمال کرتے ہو یا جائز استعمال کرتے ہو، تمہارے دل کی تقسیم کار کیا ہے۔ ہم اس کو نیکی سمجھتے رہے کہ جو چیزیں ہم اب ہمارے استعمال کی نہیں بولی ہے وہ کسی کو سخاوت کر دے دے۔ ہم اکثر تو وہی دیتے ہیں نا، بولو ایسا ہی ہے نا۔ اور اللہ قرآن پاک میں نیکی کسے کہتا ہے؟ 4 سپارہ پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں خود محبوب ہے۔ کوئی اپنا محبوب لباس کسی کو دے دے، اپنی محبوب ویسٹ کوٹ کسی کو دے دے، اپنا محبوب جوتا جو تمہیں پسند ہے وہ کسی کو دے دے۔ وہ جو گوشت آپ کھانے لگے تھے وہ آپ نے منہ سے بس پیچھے کر لیا، کہا نہیں یہ سخاوت کر دو، یہ مجھے پسند تھا، کسی کو دے دو۔ اگر یہ معیار نہیں ہے تو سمجھو ہم معیاری دین پر ابھی فوکس نہیں ہوئے۔
سیدہ پاک کا دینا ایک مثال انہی سے دے دو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک لباس میں رخصت کیا، آج وری بنا بنا اجڑ جاتے ہیں۔ ایک سوٹ سرخ رنگ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تحفہ، سیدہ پاک اسی ملبوس لباس میں رخصت ہو گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا جس کا اہتمام بھی حضور نے خود کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ملنی کا دن تھا۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو دیکھا سیدہ کائنات نے وہ لباس بھی زیب تن نہیں کیا جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ گھر کا پیوند لگے کام سادہ سا سوٹ پہنا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادی کونین، ایک ہی تو سوٹ میں نے دیا تھا اور آج کا دن بھی تو شادی کا ہی دن تھا، لوگ ملنے آئیں گے، ولیمے پہ آئیں گے، دنیا آئے گی، عورتیں دیکھے گی۔ مکے کی عورتوں کی عادت ہے پہلے لباس دیکھنا، اور آپ ولیمے کے دن بھی سادہ سا لباس پہن کے بیٹھی ہیں۔ عرض کیا بابا آپ سے ہی تو سیکھا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہ رب کی راہ میں دے دو۔ میرے بابا کا تحفہ تھا، اور باپ کا تحفہ تو بیٹیوں کو بڑا عزیز ہوتا ہے نا۔ آج ہماری بیٹیاں پیٹی میں رکھ کے گال دیں گی، کسی کو نہیں دیں گی، یہ میرے ماں باپ کے گھر کی نشانی۔ اس سے بڑی نشانی بھی تھی جو محمد عربی نے عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے ہائے، عرض کیا آقا دروازے پر ایک بیٹی آ گئی تھی اور آوازیں دے رہی تھی کہ آج میری شادی ہے، میرے پاس پہننے کا پہلے دن کا لباس نہیں ہے، سنا ہے آپ خالی نہیں لوٹاتے۔ آقا میں نے اپنا سوٹ اسے سخاوت کر دیا۔ جس دن خیر خواہی کا یہ پہلو لوگوں کی بھلائی کا ہمیں سمجھ آ گیا، سمجھ لیں اس دن ہم نے دین معیاری کی دعوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج اس دور میں اس دین معیاری کی بولیے سراسر ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کرنے پہ مجبور ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے دریاؤں میں چھلانگے لگا رہے ہیں۔ روز اخبار پڑھو، روز ٹی وی چینل دیکھو، روزانہ دیکھو، بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ بیٹیاں، جوان بیٹیاں عزتیں بیچنے پر مجبور ہیں، کیونکہ بوڑھا باپ باہر سے لا کچھ نہیں سکتا، مریض ہے، بیمار ہے، بیٹیاں مجبور ہو کے اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتی۔ جس دور میں عزتیں بکنے لگ جائیں، جس دور میں بیٹیاں گھر سے نکلنے لگ جائیں، جس دور کے اندر سمجھیں کہ لوگ ماں باپ چھلانگے دریاؤں میں لگانے میں کے لیے مجبور ہو جائیں، جس دور میں بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا جائے اور یہ ظلم کی اندھیر نگری ہو رہی ہو، سمجھو اس دور میں ہر امتی پر فرض ہے کہ دین معیاری کے اس حصے پر عمل کرتے ہوئے درد دل لے کر لوگوں کے لیے بچھاتا رہے۔ اور اقبال نے کہا تھا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو بیاں۔ اللہ کے نبی اس معاشرے میں آئے تھے جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان بچیوں کی آہوزاریاں میرے عرش تک پہنچ آئی ہیں، جلدی جاؤ اور ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لو۔ جس دور میں مائیں منڈیوں میں بکنے لگ جائیں، اس دور میں مصطفیٰ کو بھیجا گیا، محبوب دین معیاری لے کر جائیے، ان ماؤں کو بچا کر ان کے پیروں کے نیچے خدا کی جنت بچھا دیجیے۔ جس دور میں باپ کی ناقدری ہو رہی ہو، اولاد نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو اور کوئی رائے اور مشورہ باپ کا فوکس کرنے کو تیار نہ ہو، اس معاشرے میں اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ محبوب جائیے اس باپ کی مسکراہٹ میں اللہ کی رضا رکھ دیجیے۔ اور جب سارا ظلم مکے کے لوگ حضور کے خلاف ہو گئے، اور حضور کے خلاف اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ حضور نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے نا سارے سردار مل کے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں خوبصورت لڑکی بھی نکاح کو دیتے ہیں، جو مال و دولت چاہے دیتے ہیں، مکے کی سرداری بھی دیتے ہیں، اپنے کام کرتے رہیں، اللہ کو حق پہ مانتے رہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا تو نہ کہیں۔ انہیں تکلیف اللہ کے ایک ہونے کی نہیں ہوئی تھی کہ یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، کعبے کیوں آتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، انہیں کہ یہ کرتے رہیں، ہمیں پرواہ نہیں، لیکن ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے مفادات کے خلاف نہ بولیں، ہمارے ظلم کے خلاف آنکھیں نہ نکالیں، ہمارا ظلم کا ہاتھ نہ روکیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا چچا میرا پیغام بھی ان تک پہنچا دیں، چاہے میں اکیلا ہوں، اس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند جیسی طاقتیں لے کے بھی آ جائیں اور اتنے مفادات بھی لے کے آ جائیں تو میں حق کو حق کہتا رہوں گا، باطل کو باطل کہتا رہوں گا۔ جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ حاضرین، یہ سارا سینیریو سننے کے بعد اب میرے لیے آپ کو میسج دینا آسان ہو گیا۔ جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں پڑھا اس شخص نے 1400 کتابیں لکھی اور 10,000 سے زیادہ موضوعات پر امت کو لیکچر دیے، اور پوری دنیا میں اپنی کتاب کی تصنیف اور اپنی تقریر کے بدلے میں روئے زمین پر 1 روپیہ بھی معاوضہ کسی سے وصول نہیں۔ ان کا نیٹ پہ چیلنج ہے، اگر کسی سے معاوضہ تقریر کے بدلے یا تحریر کے بدلے لینا ثابت ہو تو میں گردن کٹوا دوں گا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 125 ملکوں میں دینی ادارے قائم کیے، کیا یورپ کیا امریکہ، وہاں سے عیسائیوں کے گرجے خرید کے مصطفیٰ کے دین کی مسجدیں بنا دی، ظالموں سے جنگ لڑی، دھرنے دیے ہیں۔ لوگ کہتے تھے لاما صاحب کو تو صرف مسجد میں نماز پڑھانی چاہیے، ان کو تو چاہیے کہ تقریر کریں، خطاب اچھا کرتے ہیں، علم پھیلائیں، ان کو کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی؟ انہوں نے دین پڑھا ہے، اور دین فقط ہمیں نمازی نہیں بناتا، دین ہمیں ظالموں سے ٹکر لینے کا بھی حکم دیتا، دین ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا بھی بولو حکم دیتا ہے۔ یہ وجہ تھی، اور وہ آواز آج بھی جاری ہے، اور جب تک ظلم چلتا رہے گا حق کی آواز بولو بلند ہوتی رہے گی، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق باطل جب بھی ٹکرائے بالآخر باطل ہار گیا، حق جیت گیا۔ جیتتا کون ہے بولو، لیکن حق بلند کرنے والے بھی تو ہونا، وہ خالی اپنی نمازوں کی فکر تو نہ کریں، وہ یتیموں اور مسکینوں کے حق کی بھی فکر کریں۔ اور ایک بات مجھے جاتے جاتے یاد آ گئی، ایک غریب ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ غریب مسکین ہے، یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے، غریب اور ہے مسکین۔ اللہ فرما رہا ہے یتیموں اور مسکینوں کے حق میں نکلنے کا نام دین ہے۔ غریب ہوتا ہے جس کے پاس جو آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ نے دیا ہی اسے اتنا ہے، اس سے کسی نے چھینا نہیں ہے، اس کو دیا اتنا ہے، چاہے 24 گھنٹے ایک ٹائم کا کھانا ہے یا 48 گھنٹے بعد ایک ٹائم کا کھانا ہے، اللہ نے ہی اسے اتنا دیا۔ لیکن مسکین اسے کہتے ہیں جس کو رب نے خزانے بڑے دیے تھے، کسی ظالم نے لوٹ لیا ہے، کسی جابر نے اسے کنگال کر دیا ہے، اسے کہتے ہیں مسکین۔ اگر یہ تعریف آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہے تھوڑا سا مشکل کیونکہ ادھر آرمی قریب ہے تھوڑی، اگر ہو سکے تو جواب جرأت سے دیجئے گا کہ اس وقت ملک پاکستان غریب ہے یا مسکین ہے؟ تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، یہ ملک غریب نہیں ہے، جتنے خزانے اللہ نے اسے دیے شاید ہی کسی کو دیے ہوں، اور 76 سالوں میں جتنا اسے لوٹا گیا شاید ہی کسی کو لوٹا گیا۔ ہم سارا بلیم کرتے ہیں نا، وہ 400 اسمبلی والے لوٹ گئے، تو اللہ فرماتا یہ جو 24 کروڑ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جہدے گھر چور آ جائے وہ چور لٹتا رہے تے 50 لوگ گھر جمع ہو کے آخر بھی لٹن دو، لٹ رہا کوئی گل نہیں، اسی ویکھ رہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں تو ماریں، کوئی ٹیلی فون تو اٹھائیں، کوئی کچھ نہ کچھ آواز تو بلند کریں، محلے والوں کو ہی بلا لیں، خود مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کو مدد کے لیے بلا لیں۔
اس سے پتہ چلا کہ مسکین کے حق کے لیے اٹھنا، یہ دین کو بچانا ہے، یہ پاکستانی سیاست نہیں ہے خالی۔ تو جو ملک پاکستان کی بقا، اس کی سلامتی کے لیے آواز بلند کرے گا، بولیے وہ خالی پاکستانی سیاست کرے گا یا مصطفیٰ کے دین پہ عمل کرے گا؟ بولو نا۔ یہ دین معیاری ہے، اس کے لیے قوم کو تیار ہونا ہے۔ جب تک آپ نہیں اٹھو گے، نہیں نکلو گے، یہ کھاتے رہیں گے۔ آپ آواز نہیں بلند کرو گے، آپ لوگوں کو نہیں پکارو گے، نہیں اٹھاؤ گے، یہ کھاتے رہیں گے آپ کو۔ اپنے حق کی حفاظت خود کی جاتی ہے، آگے بڑھا جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، سب سے بڑی طاقت کسی قوم کی وہ قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ طاقت نہیں ہوتی، اسمبلی طاقت نہیں ہوتی، فوج بھی کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، قوم ہر مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آپ طاقت ہیں، آپ اپنی طاقت کسی ظالم کو نہ دیں، وہ ظلم کر سکتا ہے؟ بولو، نہیں کر سکتا۔ ہم گلیوں نالیوں پہ اپنا حق نہ بیچیں۔ معیاری دین ہے، اس کے لیے معیار تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات دین کا یہ فریضہ جو قوم سے اجل رکھا گیا اور قوم سے چھپایا گیا اور قوم کو جس کی اصل ترویج نہیں دی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا ہم سے وہ فریضہ لے جو تو نے نبیوں سے لیا ہے۔ مولا حق کی خاطر تیرے محبوب نے 86 جنگیں لڑی، 26 غزوات میں خود شرکت کی، احد میں خود زخمی ہوئے۔ مولا وہ زخم، وہ جو تیرے محبوب کی سنت ہے، پانی پینے کی سنتیں تو ہر کسی کو آتی ہیں، غم حسین میں پانی بہانے کی سنتیں بھی عطا فرما دے۔ دین کی خاطر وہ جو حضور غاروں میں روتے تھے اور غلبہ حق کے لیے اور غلبہ دین کے لیے جو حجروں میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے، مولا وہ دین کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وہ جو دین کے غلبے کے لیے زخم لگتے تھے، وہ زخم ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ درد ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما، 90% دین کا وہ جو حصہ دین معیاری ہے، ہمیں اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حق کو حق کہنے کی، باطل کو باطل کہنے کی، اور باطل کا کمر توڑنے کی ہمیں توفیق و طاقت عطا فرما۔ ایمان طاقتور ہو تو پھر بدر میں سوٹیاں بھی تلواروں کا کام کرتی ہیں۔ مولا ہمیں ویسی سوٹیاں بھی عطا فرما، ہمیں ایسی دین کی طاقت نصیب فرما، اور ان مسجدوں سے، خانقاہوں سے دین کا وہ اصل پیغام کہ جو مسجد نبوی میں غزوات کے مسئلے طے ہوتے تھے اور وہاں ڈھیر لگتے تھے مسکینوں اور یتیموں کے لیے، آج مسجد کا چندہ تو جمع ہوتا ہے مسجد میں، لیکن غریبوں کا چندہ یہاں جمع نہیں ہوتا۔ میرے مولا مسجد نبوی کے صفہ چبوترا پر تو یتیموں اور مسکینوں کے لیے ڈھیر لگتے تھے، پھر سے وہ دین کا حصہ میرے مولا لوٹا دے۔ امت مسلمہ کے فیصلے مسجدوں میں ہوتے تھے، اب ظالموں کے ڈیروں پہ چلے گئے، اب وڈیروں کے ڈیروں پہ چلے گئے، مولا وہ فیصلے پھر مسجدوں میں لوٹا دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔